لاہور کے علاقے قاہنہ میں المناک حادثہ، ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ 5 بچے اور خاتون ٹیچر زخمی، ہسپتال میں زیر علاج، ریسکیو آپریشن مکمل۔ ملبے تلے دبے تمام بچوں کو نکال لیا گیا۔ 20 سے زائد بچے اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 19 بچوں کو زخمی حالت میں THQ ہسپتال قاہنہ منتقل کیا گیا۔ 14 دم توڑ گئے۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 4 سے 12 سال کے درمیان تھیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق بستی عیدگاہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ TR گارڈنز کی بنی چھت دھماکے سے نیچے آ گری۔ والدین غم سے نڈھال ہو گئے۔ گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ معصوم بچوں کی میتیں پہنچنے پر علاقے میں قہرام برپا، ہر آنکھ ہی اشکبار۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے انکوائری رپورٹ ضلعی انتظامیہ کو ارسال کر دی۔ خاتون نجی طور پر رشتہ داروں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ حادثے کے وقت ٹیوشن سینٹر میں 25 سے 30 بچے زیر تعلیم تھے۔ پولیس نے تفتیش کے لیے مالک مکان سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا سانحے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سانحہ قاہنہ پر اظہار افسوس، جاں بحق بچوں کے والدین سے دلی تعزیت۔ مریم نواز کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ سانحے کے ذمہ داران کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائے جائیں گے۔ واقعے کی مکمل شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں اور صحافتی معیار کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سانحہ قاہنہ پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ سانحہ قاہنہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وزیر صحت اور لاہور انتظامیہ فوری حرکت میں آئی۔ سلیمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کا THQ قاہنہ کا دورہ، زخمی بچوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر CCPO بلال صدیق قمیانہ نے انڈس ہسپتال کا دورہ کیا۔ بلال صدیق قمیانہ کا جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. Equally concerning has been the suspension of cooperation through the institutional mechanism that have been long served both countries under this treaty. Pakistan's position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. پانی کا رخ موڑنے یا روکنے کی بھارتی کوششوں کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ بھارت جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ مودی سرکار جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے۔ دریاؤں سے متعلق عالمی معاہدہ سبوتاژ کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کے نتائج 2 ممالک تک محدود نہیں رہتے، اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد میں سنتاس معاہدے پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی سیاسی سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، یہ زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ قوانین کی بالادستی پر عالمی امن و سلامتی کا انحصار ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے انہی اصولوں پر کاربند رہا، آئندہ بھی رہے گا۔ پاکستان امن کا داعی ہے اور ہم کسی صورت جنگ نہیں چاہتے۔ خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقتیاں بھر دھمکی نہیں، صرف مذاکرات ہے۔ سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاک بھارت پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی علامت ہے۔ پاکستان کو آبی نقصان پہنچانے کی کوشش کا ہر سطح پر جواب دیا جائے گا۔ پاکستان امن کا خواہاں لیکن بنیادی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں سنتاس معاہدے پر سیمینار سے خطاب، کہا بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ دنیا کو پانی کو ہتھیار بنانے کے خطرے کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا۔ پانی پر پاکستان کا حق عالمی معاہدوں کے مطابق طے شدہ ہے۔
پانی ہماری زندگی اور ریڈ لائن ہے، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو دریائے سندھ پر پورا حق حاصل ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کیا۔ پاکستان کے لیے پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڈر کا سنتاس معاہدے پر سیمینار سے خطاب۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ یہ مضبوط ترین معاہدہ قائم نہ رہا تو پھر دنیا کا کوئی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت قرار دے چکی، بھارت پانی کے بہاؤ کو یک طرفہ نہیں موڑ سکتا۔ سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے بھارتی رویہ بین الاقوامی نظام کے لیے خطرناک مثال قرار دے دیا۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر سنتاس معاہدے کے منافی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پانی پاکستان نہیں جانے دیں گے، پانی روکنے کی دھمکی بڑا جرم ہے، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی دنیا کے سامنے بے نقاب کی جائے۔ نائب صدر سینٹر فار چائنا گلوبلائزیشن ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا مطالبہ۔ روسی ماہر ڈاکٹر رکوسا کا بھارت کے آبی مواقف پر شدید تحفظات کا اظہار، کہا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مصنفہ اور عالمی پالیسی کی ماہر جورین وٹنگز کہتی ہیں کہ سنتاس معاہدہ پانی کی منصفانہ تقسیم کا قانونی فریم ورک ہے۔ یہ معاہدہ دو ممالک کو کشیدگی سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ویانا کنونشن کے مطابق معاہدوں پر نیک نیتی سے عمل لازمی ہے۔ بھارت نے عالمی عدالت کے فیصلوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بہبود آبادی سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کے افتتاحی اجلاس جلد از جلد بلانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نیشنل پاپولیشن کونسل کی خود سربراہی کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم آزاد کشمیر کونسل کے رکن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کونسل میں شامل ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور وفاقی وزراء اجلاس میں شریک ہوئے۔ آزاد کشمیری انتخابات، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتحاد ہو گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے وفد بھیج کر ثالثی کی پیشکش کی۔ بلاول بھٹو نے پارلیمان میں میری ثالثی کی حمایت کی۔ ہم مل کر وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام بھیج رہے ہیں۔ امید ہے شہباز شریف آزاد کشمیر کے صورتحال پر مثبت قدم اٹھائیں گے۔ کشمیر سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے جلد حل کر لیں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتشار یا نفرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا ساتھ دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اہم معاملات پر ہمیشہ سے سپورٹ کیا، ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کو سزائیں تو دوسری جانب مذاکرات کی باتیں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ حکومت کو مذاکرات کے لیے ماحول بنانا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف حکومتی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بانی سے تینوں بہنوں کی ایک ساتھ ملاقات ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت کا کنٹرول آف میوچل فنڈز 2026 بل واپس لینے کا فیصلہ۔ اسپیکر ملک احمد خان کی ہدایت پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے مجوزہ بل واپس بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی حکومت بل پر دوبارہ نظر ثانی کرے گی۔ اراکین اسمبلی، سول سوسائٹی اور سوشل میڈیا صارفین نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آمد۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ بن عبدالعزیز بن سعود نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاک سعودی سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا دائرہ کار مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات، ممکنہ معاہدے اور علاقائی صورتحال بھی زیر غور آئیں گے۔
گرمی کی ستائش شہریوں کے لیے خوشخبری ہے. آج سے 6 جولائی کے دوران مانسون بارشوں کا پہلا اسپیل متوقع. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بالائی سندھ میں آندھی اور بارشوں کا امکان. NDMA نے شمال مشرق پنجاب کے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کا خطرہ ہے.